الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحابہ الفالفی مرد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیار بہن بھائی اور بچوں، السلام علیکم۔ حسب دستور میں آج یہ ویڈیو جو لے کے آیا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے صبر کا ذکر ہے، کس طرح سے انہوں نے کیا۔ بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ان کے بارے میں آیات نازل کی ہیں ان کا ترجمہ بھی ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس کو ضرور سنیں، اگرچہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ بھی ایک بڑا ثواب کا کام ہے کہ ایک پیغمبر کے بارے میں جو جلیل القدر اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کو کیا مصائب و آلام پیش آئے، اس کا ذکر ہے۔ تو میری تو درخواست ہے آپ سے، آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں، سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، مجھے بھی کچھ حصہ اس میں مل جائے تو بڑی بات ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مشہور و معروف اور برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ ایک طرف آپ علیہ السلام کی زندگی مصائب اور آلام سے پر ہے، اور دوسری طرف صبر، استقامت، تسلیم و رضا، توکل اللہ جیسے اوصاف سے آپ علیہ السلام کی تاریخ نظر آتی ہے۔ چنانچہ آج عام طور پر لوگوں میں صبر ایوب علیہ السلام مشہور ہے۔ حق تعالیٰ نے اس وصف کی وجہ سے قرآن پاک میں ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ایوب علیہ السلام کو بہت صبر کرنے والا پایا۔ گویا صبر کا لقب آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے دیا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو تحمل عبد، ایوب علیہ السلام بہت اچھا بندہ تھا، اس کا لقب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب نبی کو جن القاب اور خطاب سے نوازا، اس کے مقابلے میں عوام نے آپ علیہ السلام کی تاریخ کو افسانہ بنا دیا۔ آپ علیہ السلام کے حالات معلوم کرنا دشوار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 21 صدیاں پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، گویا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ علیہ السلام بڑے غریب پرور، مہمان نواز تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ورثے سے ان کو ملی تھی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ 4 صورتوں میں آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے، 7 بیٹیاں تھیں، 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام، 500 اہل و عیال تھے۔ آپ علیہ السلام اس وقت مالداروں میں شمار ہوتے تھے، ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے تھے، شکر گزاری کرتے۔ شیطان کو آپ کی عبادت شکر گزاری دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنا شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو اپنے پھندے میں پھانسنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ غیب سے ندائی، اے لعین ایوب میرا صالح و شاکر بندہ ہے، اس پر تیرا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ شیطان نے کہا، خدایا تو نے اس کو بہت ثروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے، اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہیں، پھر تیرا شکر کیوں نہ کرے؟ اگر تو اس سے یہ ساری نعمتیں چھین لے تو ہرگز تجھے یاد نہیں کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ فرمایا، اے ابلیس تیرا یہ گمان اس بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا، پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر سلطنت بخشے تو معلوم ہوگا کس طرح بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، چل میں تجھ کو اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیتا ہوں۔ اب ابلیس لعین نے خوش ہو گیا اور اپنی ذریت اور تابعداروں کو جمع کر کے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشی دریا میں غرق کروا دیے۔ شیطان خود گوالے کی صورت میں حاضر خدمت ہوا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے واپس لے لیا۔ شیطان نے مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہا، حضرت ایوب علیہ السلام کی زراعت اور خرمن کو آگ لگا دو۔
جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا آپ علیہ السلام نمازوں میں لگے ہوئے تھے اور ادھر سب کھیت اور باغ جل کر فنا ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام نے وہی جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال دل جمی سے فارغ ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے اور عبادت کرنے لگے۔ شیطان لعین مضطرب ہو کر واپس ہوا۔ اس طرح اس نے گھر کا تمام سامان اور اسباب تباہ و برباد کر دیا۔ وہ ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا، لیکن ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ دل جمی سے عبادت کرنے لگتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی۔ شیطان نے مکان ان پر گرا دیا اور فرزند سعادت مند اس مکان کے نیچے دب کر جان باک ہو گئے۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام صابر و شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور توکل کی رسی تھامے رکھی۔ ذرا برابر بھی آپ علیہ السلام کے مزاج میں تغیر نہیں آیا۔ پھر خدا کا امتحان آپ علیہ السلام کے بدن پر آیا۔ شیطان نے کہا یا خدایا اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا بغیر زبان کے، دل اور کانوں کے میں تجھے تسلط دے دیتا ہوں، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان نے جادوگر کی صورت میں آیا اور آپ علیہ السلام کی ناک میں پھونک ماری۔ اس کی رل سے پورے بدن میں خارش شروع ہو گئی اور جسم کا گوشت پھٹنے لگا۔ تمام بدن میں کپڑے کیڑے پڑ گئے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہوں نے کمر بستہ ہو کے آپ علیہ السلام کی خدمت کی، اور جب سب مال و دولت ختم ہو گئی تو بی بی نیکبخت نے مزدوری شروع کی اور آدھی آمدنی جو کمائی ہوتی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کو تندرستی کے لیے صدقہ دیتی اور آدھی مزدوری پر اپنا وقت گزارتی اور ایوب علیہ السلام کو کھلاتی۔ جب بھی مزدوری کے واسطے جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا تو جوان ہے اور صاحب جمال ہے، کس واسطے مزدوری کرتی ہے؟ اپنی جوانی کو تو نے ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کر رہی ہے، جبکہ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے۔ اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھ کو اس کا بدلہ دلاؤں گا اور تجھ کو اعلیٰ مقام تک پہنچاؤں گا۔ وہ بی بی پاک اعتقاد والی اس کی کسی بات کی طرف التفات نہ کرتی، بلکہ واپسی پر وہ سارا حال حضرت ایوب علیہ السلام کو سناتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے وہ ابلیس لعین ہے، تو اس کی باتوں پر میں مت آنا۔ ایک دن ابلیس لعین طبیب کی شکل میں بی بی کے سامنے حاضر ہوا اور بی بی سے کہا اس بیماری کا علاج حرام گوشت شراب ہے، اس کے بغیر اور کوئی علاج نہیں۔ بعض نے کہا کہ ایک دن بی بی نے اپنے تھوڑے سے سر کے بال کاٹ کر فروخت کر دیے اور شیطان طبیب بن کر آیا اور بی بی سے کہا اس کے علاج میں کرتا ہوں، لیکن شفا مجھ سے سمجھو۔ جب یہ بیماری لمبی ہو گئی تو ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی جناب میں فریاد شروع کر دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد کر ہمارے بندے کو ایوب علیہ السلام کا ذکر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شیطان لعین کی طرف سے خبریں پہنچتی تو اس وقت انہوں نے خدا سے فریاد کی۔ اس سے پہلے کہ ان کی اتنی شدت کی بیماری دراز گزری تھی، انہوں نے فریاد تک نہ کی تھی۔ 18 سال تک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام دکھ اور درد میں مبتلا رہے، اپنوں اور غیروں نے چھوڑ دیا۔ آپ کے 2 مخلص دوست صبح شام آ کر آپ علیہ السلام کی خیریت اور مزاج پرسی کرتے تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک نے دوسرے سے کہا میرا خیال ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی نافرمانی کی ہے، 18 سال سے اس بلا میں مبتلا ہیں اور خدا ان پر رحم نہیں کرتا۔ پھر دوسرے نے سنا
دوسرے نے شام کو حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بات کہہ دی جا کر۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا بہت رنج ہوا اور کہنے لگے میں نہیں جانتا وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، خدا خوب جانتا ہے۔ میری تو یہ حالت تھی کہ جب دو بندے آپس میں جھگڑتے ہوئے میں دیکھتا تو دونوں خدا کو درمیان میں لاتے ہیں تو مجھ سے یہ دیکھا نہ جاتا، اور خدا تعالیٰ کہ اس عظیم نام کو اس طرح یاد کیا جائے کیوں میں یہ دونوں میں سے ایک ضرور مجرم ہوگا۔ وہ دونوں اللہ کا نام لے رہے ہیں تو میں اپنے پاس سے دے دلا کے اور جھگڑے کو ختم کر دیتا تھا تاکہ خدا کے نام کی بے ادبی نہ ہو۔ اس وقت ایوب علیہ السلام کی حالت یہ تھی چل پھر نہیں سکتے تھے، بلکہ پیشاب اور پخانے کے بعد آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ اٹھاتیں۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ نہ تھیں تو آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے خداوند کے دربار میں اپنی صحت کے واسطے دعا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایوب نے جب اپنے پروردگار کو پکارا بے شک مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم نے آپ کی فریاد کو منظور فرما لیا، جیسے کہ ارشاد ہے پس قبول کیا اس کی فریاد کو اور دور کر دی وہ تکلیف جس میں وہ مبتلا تھا، اور دیا اہل اس کا اپنی رحمت سے اتنا ہی اور دے دیا، اس لیے کہ عابدوں کے لیے یادگار رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اللہ کے دربار میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم ہوا کہ زمین میں اپنا پاؤں لگتے ہی وہاں سے ایک چشمہ ابلنے لگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنا پاؤں مار، یہ نہانے کا پینے کا پانی، اور دوسرا جو ہے پاؤں مارتے ہی چشمہ جاری ہو گیا۔ حکم ہوا کہ اس کا پانی پی لو۔ جب پاؤں مارے تو دو چشمے جاری ہوئے، ایک نہانے کے واسطے دوسرا پینے کے واسطے۔ نہانے سے بدن کے اوپر کی بیماری چلی گئی اور پانی پینے سے اندرونی بیماری جاتی رہی اور باطنی عافیت اور کامل تندرستی حاصل ہوگی۔ حضرت علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی یا الہی تو ارحم الراحمین ہے، میری حالت پر رحم فرما۔ بی بی صاحبہ جب آئیں تو اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عمدہ لباس پہنا کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سے وہ واپس چلے گئے۔ بی بی صاحبہ نے آ کر دیکھا اور کہا کہ میرے شوہر کہاں ہیں، بلکہ یہ تو کوئی تندرست اور نورانی چہرے والا آدمی بیٹھا ہے۔ وہ پہچان نہ سکی اور دریافت کرنے لگیں اے اللہ کے بندے، یہاں پر اللہ کے نبی جو دکھ درد میں مبتلا تھے آپ نے ان کو دیکھا ہے کہیں؟ واللہ جب وہ تندرست تھے تو آپ جیسے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ہوں۔ اس وقت بی بی صاحبہ نے فرمایا یہ کیسے ہوا؟ فرمایا خدا کا فضل آ گیا اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی دو کوٹھیاں تھیں، ایک گیہوں کے لیے ایک جو کے لیے۔ پروردگار عالم نے ابر بھیجے جس سے ایک میں سونا بھر دیا اور دوسرے میں اناج برسا۔ بعض روایت میں یوں بیان کیا کہ شیطان نے کہا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں، شفا مجھے سمجھے، پھر چلے گئے۔ وہ دونوں کوٹھیاں آج اناج سے دوسری سونے سے بھر گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹیلیاں برسنے لگیں۔ آپ علیہ السلام نے جلدی جلدی ان کو کپڑے میں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے آواز دی اے ایوب میں نے تجھے غنی اور بے پرواہ نہیں کیا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں بے شک تو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں اس سے غنی اور بے نیاز ہوں، لیکن تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں، بلکہ اس کا محتاج ہوں۔
پھر پروردگار عالم نے اپنے صابر پیغمبر کو نیک بدلے اور بہتر جزائیں عطا فرمائیں۔ اولاد بھی آپ کو دوبارہ عطا فرمائی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ عطا فرمائی۔ مردہ اولاد بھی خدا نے دوبارہ زندہ کر دی، اتنی اور اولاد عطا فرمائی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم جو اس کے صبر، استقامت اور رجوع اللہ، تواضع، انکساری کے بدلے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے اور عبرت ہے۔ وہ جان لیتے ہیں کہ صبر کا بدلہ انجام کشادگی ہے، راحت اور رحمت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں ایک دن ان کی بیوی صاحب اپنے بالوں کی لٹ لے کر بیچ کر ان کے لیے کھانا لائیں۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے اور قسم کھائی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ بعض روایت میں یوں بیان کیا گیا کہ شیطان نے کہا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں، لیکن شفا مجھ سے سمجھیں۔ بعض کے نزدیک یہ شیطان کے حرام گوشت اور شراب ناجائز چیزیں جو اس نے بتائیں، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، تو آپ علیہ السلام نے قسم جس سبب سے کھائی تھی، بہرحال آپ نے قسم پورا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اپنی نیک صفت خاتون کو ایسی سزا کے لائق نہ تھیں جو حضرت ایوب علیہ السلام نے تجویز کر رکھی تھی۔ رب العالمین نے ان پر رحم فرمایا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں تیدیوں کا ایک جھاڑو دے کر اس کو ماریں اور قسم کے خلاف نہ کریں۔ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو بڑا صابر بندہ پایا، بڑا نیک بندہ تھا اور بڑا ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ یہی دستور خدا بندی ہے کہ اپنے نیک بندے جو اس سے ڈرتے ہیں، بدیوں سے محفوظ ان کو رکھتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام شاکر اللہ نے ان کو شاکر پایا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کے دل میں بیماری کی سچی محبت تھی، ہماری طرف تو جھکتا رہا، ہم سے لو لگا رکھی۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو پروردگار عالم رحمان الرحیم ہے، اس کو چھٹکارا دینے کی کوئی صورت نکال دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی بہنوں اور بچوں، اگرچہ ویڈیو لمبی ہے لیکن کیا کریں، اب پورے اس میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں، وہ سب بیان کرنی پڑتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد علی الفی مرتين۔ السلام علیکم۔ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔